السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. محترم و معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایمان کے دوسرے رکن کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ اس موضوع میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کریں گے. فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک عظیم لشکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتا ہے. جس بات کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں وہ انہیں بجا لاتے ہیں، اور ان کی تعداد کے بارے میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے. یہاں پر فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں پر جس طریقے سے اجمالی طور پر قرآن و سنت کے اندر ان کا تذکرہ ہے، لہذا اجمالی طور پر ایمان لائیں گے. اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے، تو انشاءاللہ ان کی اوپر تفصیلی ایمان لائیں گے، چاہے وہ ان کے ناموں کے متعلق ہو، یا ان کی تعداد سے متعلق ہو، یا ان کے اوصاف سے متعلق ہو، یا ان کی ڈیوٹیوں اور کاموں سے متعلق ہو. عزیز ساتھیوں، فرشتوں کے کچھ نام ہیں جن کا تذکرہ مکمل طور پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کیا ہے، سوائے کچھ کے، جیسے جبریل، میکائیل، اسرافیل، مالک، منکر، نکیر. یہ اسماء ہیں، یہ نام ہیں جن پر تفصیلی ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے. اسی طریقے سے کچھ ایسے نام ہیں جو تفصیلی طور پر ذکر نہیں ہیں، لہذا ہم ان پر اجمالی طور پر ایمان لائیں گے. اسی طریقے سے کچھ ایسے نام ذکر کیے ہیں قرآن مجید کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر جو تمام فرشتوں کو شامل ہے، جس میں تمام فرشتے آ سکتے ہیں، جیسے الملائکہ، الکرام البررہ، رسول اللہ، السفرہ. یہ نام ہیں جس کے اندر تمام کے تمام فرشتے شامل ہیں، لہذا ان پر بھی ہم تفصیلی طور پر ایمان لائیں گے. فرشتوں کی اوصاف، اس سلسلے میں نصوص کے اندر جو صفات وارد ہیں فرشتوں کے تعلق سے، تفصیلی طور پر ہم ان پر ایمان لائیں گے تفصیلی طور پر، اور جن کا ذکر، جن کی صفات اجمالی طور پر مذکور ہیں ان پر اجمالی طور پر ایمان لائیں گے. اپنی جانب سے کوشش نہیں کریں گے، غور و خوض اور تفکر اور تدبر اور اٹکل پچو یہ سب نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اوصاف کے بارے میں جاننے کے لیے وحی، قرآن اور سنت کا سہارا لیں گے، کیونکہ یہ غیب کے امور میں سے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، تم ایسی چیزوں کی پیچھے مت پڑو جن چیزوں کا یا جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو. بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے اور ہر شخص سے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عاما، کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں بات کروں ان فرشتوں کی یا ان فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں.
ان کی کانوں کی لو اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت ہے، 70 سال کی مسافت کی دوری ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید سے اور حدیث رسول سے جو صفات وارد ہیں انہیں پر ہمیں ایمان لانا ہے، اپنے جانب سے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کندھے ہیں، ان کے کان ہیں اور ان کے کان کی لو ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کے پر بھی ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تعالی فرشتوں کو پیغامبر بناتے ہیں، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے پاس پر ہیں 2 2 3 3 4 4، یزید فی الخلق ما یشاء، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوق میں جسے چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ اور فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رأى رسول اللہ جبریل فی صورته وله 600 جناح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کی اصلی صورت میں، ان کے پاس 600 پر تھے، اور ان پروں میں سے ہر ایک پر آسمان کے کناروں کو بھی گھیرے ہوئے تھا، آسمان کے کناروں کو بھی بند کر دیتا تھا۔ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں ہمیں اجمالی طور پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ان کی تعداد کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ آپ کے رب کے بارے، آپ کا رب صرف اور صرف آپ کا رب جانتا ہے اپنے لشکر کی بارے میں، اپنے لشکر کی تعداد کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے ان کے فرشتوں کے سب سے زیادہ تعداد ہونے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اشارہ کرتی ہے جس کا تعلق معراج سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم رفع للبیت المعمور، میرے لیے بیت معمور کو اٹھایا گیا، فقلت یا جبریل ما هذا، میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، کہ یہ بیت معمور ہے جس کے اندر ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ اذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم، جب وہ بیت معمور سے نکل جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں لوٹتے ہیں یہاں تک کہ ان کی اوپر آخری وقت نہ آ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی جس پر ہمیں تفصیلی ایمان لانا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَ يَوْمَئِذٍ 8، کہ آپ کے رب کا عرش تھامے ہوں گے ان کے اوپر 8 فرشتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتى بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام، جہنم کو لایا جائے گا جس دن اور اس کو پکڑے ہوں گے 70,000 فرشتے، مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، اور ہر ایک جہنم کی رسی کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ یہ ہے ان کی تعداد کے بارے میں۔ لہذا اس کے اندر
تعداد کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، لیکن جو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے اور جو آیتیں وارد کی ہیں، جو بیان کیا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد لا متناہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں ان کی ڈیوٹیوں کے اوپر بھی ان پر ایمان لانا ہے، ان کی ڈیوٹیوں کے ساتھ اور ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ۔ جس کام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مأمور کرتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بات کا انہیں حکم دیتا ہے، جس چیز پر انہیں مقرر کرتا ہے، وہ اس پر قائم رہتے ہیں اور اس کی ادائیگی اچھے انداز میں کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جس چیز کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے وہ اسے کر دیتے ہیں۔ اور تفصیلی طور پر ہمیں ایمان لانا ہے ان کی ڈیوٹیوں کے ساتھ، جیسا کہ جن ڈیوٹیوں کا یا جن ذمہ داریوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو فرشتوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے مأمور کیا ہے، اور وہ ہیں جبریل علیہ السلام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، کہ اللہ کی وحی کو لے کر اترے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے دل پر، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ لہذا اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی روح قبضہ کرنے کے لیے مأمور کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ملک الموت تمہیں موت دے گا، جس پر وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے، جس پر اس کو مقرر کیا گیا ہے تمہارے تعلق سے۔ اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات میں ایسے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، ایسے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، آگے سے اور پیچھے سے۔ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ فرشتے لکھنے پر بندوں سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں یا جو باتیں صادر ہوتی ہیں، جو باتیں نکلتی ہیں، اسے لکھتے ہیں، اسے لکھنے پر مأمور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ بے شک تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں ایسے بزرگوار برگزیدہ بندے جو لکھتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو کچھ بھی بات نکلتی ہے کسی شخص کے منہ سے اسے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش برسانے پر مأمور کیا ہے، جس پر ان تمام چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده، کہ
جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اس کو سیکھتی اور سکھاتی ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور انہیں رحمتیں ڈھک لیتی ہیں اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستے کو طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ کہ بے شک فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں بندوں طالب علم کو علم کے حاصل کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ ساری صفات ہیں اور یہ ساری ڈیوٹیاں ہیں جن کے ذریعے ہم فرشتوں پر ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں فرشتوں پر ایمان لانے والا بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.